اس کی اصل کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اپنی گود میں اٹھا کے، صحابہ کرام کہتے ہیں میں فرض نماز کی امامت کروایا کرتے تھے، جب آپ رکوع اور سجدے میں جانے لگتے تو اس بچی کو سائڈ پہ بٹھا دیتے، جب آپ قیام میں آتے دوبارہ اٹھا کے گود میں اٹھا لیتے۔ اور سنن نسائی میں اور مسند احمد میں تو سیدنا حسن حسین کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام ان کو اٹھاتے تھے، کندھے پہ سوار ہوتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جب آپ رکوع میں جانے لگتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے، جب سجدے میں جاتے وہ پھر چڑھ جاتے اوپر، پھر آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے، اور جب آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے اٹھنے لگتے تو یوں پکڑ کے سائڈ پہ کرواتے۔ بعد میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ گھر چھوڑ آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل موجود ہے کہ اگر بچوں کو، نواسوں کو اٹھا کے آپ فرض نماز پڑھا سکتے ہیں تو سر مصحف اٹھا کے کیوں نہیں؟ یہ اس کی اصل ہے، یہ اس لیے کہ یہ احادیث کے اندر ہے۔ تو انہوں نے فقہ حنفی میں در مختار میں لکھا ہے کہ آپ کتا اٹھا کے اگر سر لکھا ہوا ہے، برا نہ منائیو، کتا اٹھا کے وہ کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اگر آپ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھیں تو نماز درست نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث میں ہے اور ہم نے ہر کام حدیث کے الٹ کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک وہ لکھا ہوتا ہے نا فائدہ فے ڈال کے، ٹھیک ہے، بعض لوگ وہ لکھتے ہیں نا، ایک مدنی پھول بھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ جب آپ کتا اٹھا کے نماز پڑھنے لگے تو اس کا منہ باندھ دے، کیونکہ کتے کی تھوک ناپاک ہوتی ہے، کہیں وہ زبان ہی نہ مار دے آپ کو۔ ایڈی کڑی ضرورت ہے کہ کتا چک کے نماز پڑھنی ہے، سائڈ سے مارو کتا، بھائی کتے کو باندھ دیں، وہ ٹاؤں ٹاؤں بھی کرتا رہے، انہوں نے کڑی تکلیف ہے، مسئلہ ہوتا ہے بچے کا۔ اور جناب بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں لمبی قرات کروں، لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی قرات مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو بچے کی تو پھر بھی امپورٹنس ہے، کتے کو اٹھا کے نماز، اور کہتے ہیں کتے کو اٹھا کے پڑھیں تو ہو جائے گی، بچے کو اٹھا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، وہ بابوں نے بتایا۔ تو سر اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے، یہ وہ ہے جہاں جناب۔ تو یہ موقع کو غنیمت جانیں، اور میں یہ تو کہوں گا یہ قیام اللیل بہت بڑا موقع ہے اس وقت کہ آپ گھروں میں قیام اللیل کروائیں۔ اگر تراویح بندی لگتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ تراویح سے جان چھڑا لیں، قیام اللیل سے قرآن، اور ویسے تو پورا سال ہی قیام اللیل ہونا چاہیے۔ ابھی بھی کئی قاری حضرات ہیں جو یعنی جو جہری نمازیں ہیں ان میں پورا قرآن کور کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ فجر میں وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سال تک پورے یعنی اگلے رمضان آنے تک قرآن یاد بھی رہے۔ سال بعد کھولیں گے تو کئی ایک آیات پھر بھول بھی جاتی ہیں، تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس اس کو کور کرتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس طرح کی کوئی پابندی لگائی ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں قرآن کو گو تھرو کرنے کی۔